وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما جائیں یا آپ کو شہید کیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ سن لو، جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، لیکن اللہ شکر کرنے والوں کو بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار نے جھوٹی افواہ پھیلائی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ جب یہ افواہ کو اڑایا گیا تو کچھ صحابہ کی جماعت، ان کے دل ٹوٹ گئے، ہمتیں ہار گئیں۔ دل تو ظاہری بات ہے سب کے کمزور ہو گئے، لیکن کچھ نے چاہنا کہ اب جب سرکار ہی نہیں رہے تو ہم نے اب یہاں کیا کرنا ہے، تو وہ پھر گئے، واپس میدان جنگ سے نکل پڑے۔ جب جانچ پڑتال کے بعد پتہ لگا کہ یہ کافروں کی افواہیں ہیں، غلط ہیں، انہوں نے ایسے ہی ہمیں بزدل کرنے کے لیے یا کمزور کرنے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے جھوٹی افواہ کو پھیلایا ہے، تو آواز دینے پر وہ صحابہ کرام کی جماعت واپس پلٹ آئی۔ ان کو رب نے خطاب فرمایا ہے کہ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول نہیں دنیا سے آئے اور دنیا سے چلے گئے؟ افہم ماتا و قتل انقلبتم، کیا اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا ان کی پیروی ختم ہو جائے گی؟ کیا ان کے وصال کے بعد یا ان کی شہادت کے بعد ان کا دین ختم ہو جائے گا؟ ان کی پیروی تم پہ لازم نہیں رہے گی؟ پہلے رسول دنیا سے نہیں گئے، ان کے چلے جانے کے بعد ان کے پیروکار کیا ان کی پیروی نہیں کرتے رہے؟ جو اب تم ان کی یہ افواہ سن کر میدان جنگ سے نکل رہے ہو، دل برداشتہ ہو کر، دل کو پریشان کر کے، ہمتیں اپنی توڑ کر یہاں سے نکل رہے ہو، کیا سرکار جب دنیا سے چلے جائیں گے تو دین ختم ہو جائے گا؟ کیونکہ کوئی بھی، اللہ نے فرمایا میرا نبی دنیا میں آتا ہے تو وہ میرا پیغام پہنچانے کے لیے آتا ہے، نہ کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے آتا ہے۔ ایک زندگی جو ان کی انتخاب پہ ہوتی ہے، ایک ان کا عہد ہوتا ہے، اس کو جب پورا کرنا ہوتا ہے تو جب پورا کر لیا جاتا ہے تو جیسے دوسرے دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ تو کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہمیشہ تو رہنے کے لیے نہیں آئے، ایک پیغام پہنچانے کے لیے آئے، تو پیغام جب مکمل ہو گیا تو جب واپس چلے جائیں تو کیا ان کا پہنچایا گیا پیغام ختم ہو جائے گا؟ جو دین وہ تمہیں دے کر گئے ہیں وہ دین ختم ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جو ان کے پیروی کرتا رہے گا، ہر حال میں اللہ کا شکر کرتا رہے گا، ان کے نقش قدم پہ چلتا رہے گا، اللہ اسے بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اللہ فرماتا ہے کوئی بھی جان ہے نا، اسے موت آئے گی اللہ کے حکم سے، اور وہ بھی کتاب معجلہ، اپنے وقت پر، وقت سے پہلے کوئی دنیا سے نہیں جا سکتا، چاہے وہ میدان جنگ ہو، چاہے وہ اپنا بستر ہو، چاہے وہ مرض ہو، چاہے وہ روڈ ایکسیڈنٹ ہو، کچھ بھی ہو، بندہ اسی وقت دنیا سے جاتا ہے جب اس کا لکھا ہوا وقت آتا ہے، اپنے وقت مقرر پر دنیا سے جاتا ہے اور اللہ کے حکم سے جاتا ہے، کسی اور کی مرضی یا منشا سے انسان دنیا سے نہیں جاتا، اور کسی انسان کا بس اس پہ نہیں چلتا۔ رب جسے بچانا چاہے تو دنیا کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں اور دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ یار یہ بندہ بھی بچ جائے گا۔ تصور، ہمیں سوچ نہیں آتی کہ اس کنڈیشن سے بندہ باہر نکلے، اتنے بڑے حادثے سے بندہ باہر نکلے اور اسے اللہ زندگی دے دے تو عوام پریشان، یار یہ بندہ بھی زندگی مل گئی اس بندے کو جس کے ایک چانس بھی بچنے کا نہیں تھا، لیکن وحدہ لا شریک کی قدرت نے اسے جب زندگی دینی تھی تو اللہ نے زندگی عطا فرما دی۔ اور اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہلکا سے سر میں درد ہوا، اس پر اس نے دوائی لی تو بس اسی سر کے درد میں وہ دنیا سے چلا گیا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کھانا کھا کے سویا، صبح پتہ ہی نہیں کہ رات کو کیا ہوا، جب گھر والوں نے اٹھایا تو دنیا سے چلا گیا، پایا گیا۔ تو یہ ہے کہ جب وقت مقرر ہوگا، رب کی مرضی ہوگی، نہ تو جنگیں کسی کو مار سکتی ہیں، نہ یہ مقابلے کسی کو مار سکتے ہیں، لیکن موقع جب وصال کا، شہادت کا رب کی بارگاہ سے لکھا ہوا پائے گا نا، وہ چاہے گھر میں ہوگا، چاہے میدان جنگ میں ہوگا، چاہے مرض الموت میں ہوگا، چاہے کسی جگہ پر بھی ہوگا، اسے وہ وقت مقرر آ جائے گا۔
ورنہ انسان ایسے نہیں دنیا سے جاتا۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تب دنیا سے جائیں گے جب ان کا وقت آئے گا۔ ایک کافر جتنی مرضی افواہیں اڑا لے، جتنی مرضی دل کی خواہشات کر لیں، لیکن ان کی خواہشات پوری نہیں ہوگی، ان کی مرضیاں پوری نہیں ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کے آئے ہیں وہ ہے اسلام کا حسین گلدستہ سجانا، تو جب تک یہ پورا نہیں سجے گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز رہیں گے۔ تو تم جتنی مرضی خواہشیں کر لو، ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو آگے آگے چلنا ہے نا کہ دین نے کیا حسین سجنا ہے، ابھی تو پہلی دوسری جنگ ہے، اور تم لوگ یہ ارادے لے کر بیٹھے ہو بزدلوں والے، اتنی ہمت تو تم میں ہے نہیں کہ سامنا کر سکو، تم جھوٹی افواہیں پھیلا کر بزدلوں کی طرح۔ بزدل مصطفیٰ کے غلام نہیں تھے، بزدل تو یہ لوگ تھے جو الٹی چالیں چل رہے تھے، کبھی افواہیں پھیلاتے کہ سرکار شہید ہو گئے، کبھی پیچھے سے آ کر اٹیک کرتے، کبھی کسی طرح۔ بزدل میرے نبی کے اصحاب نہیں تھے، وہ تو زندہ دل لوگ تھے، وہ تو دلیر دل لوگ تھے، لیکن بزدل یہ کافر ہے، ہمیشہ کافر بزدل رہتا ہے۔ بس مسلم کا کام ہے آنکھ نکال کر اسے ایک دفعہ دیکھ لے، تو مسلم کی آنکھ میں رب نے وہ ہیبت رکھی ہے کہ کافر کبھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مسلم پکا مسلم ہو، اس کے سینے میں سرکار کی محبت پکی ہو، عشق صحیح مصطفیٰ کا اندر ٹھاٹھے مارو، رب پہ اسے توکل ہو اور یقین ہو کہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، تو سامنے کچھ بھی آ جائے گا نا، اسے کوئی دنیا کی طاقت تھام نہیں سکتی، اللہ اسے ہی غلبہ عطا فرماتا ہے۔ جس کے سینے میں سرکار کا عشق و محبت ہوتا ہے، وہ اے بزدلوں افواہیں پھیلانے والوں، میرے حبیب ابھی دنیا میں جلوہ فروز ہے، تو رب تعالیٰ نے یہاں پر قیامت تک آنے والے ہر کلمہ گو کو ایک وصیت فرمائی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے نہ رہے، سرکار کا دین زندہ رہے گا۔ سرکار دو عالم ایک مخصوص وقت کے لیے تشریف لائے، جب ان کا جانا ہوا وہ ظاہری دنیا سے پردہ فرمائیں گے، لیکن در حقیقت وہ تم میں ہی رہیں گے، اور الحمدللہ ہمارا اسی پہ ایمان ہے۔ آج بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما ہے اور اپنی نگاہ نبوت سے اپنی شان ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہم جب ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے تو آپ سماعت بھی فرماتے ہیں اور اپنی محبت سے اپنے غلاموں کو جواب بھی عطا فرماتے ہیں، اور انشاءاللہ اسی لیے ہمیں آج سرکار کی پیروی میں ہونا چاہیے۔ رب فرماتا ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ رب فرماتا ہے جس نے دنیا حاصل کرنی چاہی ہم نے اسے دنیا دے دی، جس نے آخرت حاصل کرنا چاہی ہم نے اسے آخرت دے دی، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، لیکن جزا ہم نے شکر کرنے والوں کے لیے رکھی ہے، نہ شکر لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی سارے منظر کے ساتھ ساتھ رب نے فرمایا کچھ لوگ دنیا کے لیے جنگ لڑنے آئے ہیں اور کچھ لوگ آخرت کے لیے جنگ لڑنے آئے ہیں۔ کافر جتنے آئے ہیں وہ اپنی دنیا کے لیے آئے ہیں، دنیاوی زندگی کے لیے آئے ہیں میرے نبی اور میرے نبی کے غلاموں کے ساتھ، لیکن میرے نبی کے جو غلام ہیں وہ سارے کے سارے اپنے نبی کے ساتھ آخرت پانے کے لیے آئے ہیں، آخرت کی جزا کے لیے آئے ہیں۔ تو یاد رکھو کافروں تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تمہیں ملے گی تو سزا ملے گی انشاءاللہ۔ یہ جو میرے نبی کے غلام و پیروکار صحابہ میدان جنگ میں آگے آگے ہیں، یہ انشاءاللہ شکر کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں اور اپنے نبی سے عشق کرنے والے ہیں، ہم ان کو انشاءاللہ جزا عطا فرمائیں گے۔ اور وہ جزا کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، وہ جزا کیا ہے؟ نبی کی رضا ہے، وہ جزا کیا ہے؟ وہ جنت الفردوس ہے۔ وہ جزا کیا ملی؟ رضی اللہ نے سب سے بڑا، کائنات میں کسی کے پاس اتنا بڑا لقب نہیں ہے۔ ہم جتنے مرضی اپنے القاب اپنے پاس سے لگا لیں یا دنیا دار لگا لیں، لیکن ہمارے ہزاروں لاکھوں بھی نام کے ساتھ لگے لقب، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ایک لقب رضی اللہ عنہ، یہ اتنا حسین لقب ہے جو رب غفور نے عطا فرمایا ہے۔ ہمارے لقب اپنے ہیں لیکن صحابہ کا یہ لقب ان کا اپنا نہیں ہے، بلکہ وحدہ لا شریک کا عطا فرمایا ہوا ہے رضی اللہ عنہ۔ اب جتنے صحابہ اکرام ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، جتنے آپ کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان سب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، چاہے ابو بکر صدیق ہوں، چاہے فاروق اعظم ہوں، چاہے عثمان غنی یا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، ہم انہیں رضی اللہ تعالی عنہ ہی کہیں گے۔ ان کو رضی اللہ کہنے سے ہی وہ راضی ہوتے ہیں، کیونکہ جو لقب انہیں اللہ سے نہ ملے اور رسول سے ملے اس سے وہ زیادہ پیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت حیدر کرار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آرام فرما تھے، کھجور کی چٹائی پہ، تو آپ کے مٹی لگی ہوئی تھی کمر پہ، سرکار نے فرمایا ابو تراب،
مٹی والے اٹھ جا۔ تو آپ کو ابو تراب لقب اتنا پیارا لگا، اتنا حسین لگا کہ آپ کو اگر کوئی ابو تراب کہہ کر پکارتا نا آپ بہت خوش ہوتے، اور آپ فرماتے مجھے علی کہنے پر بھی خوشی نہیں ملتی، مجھے حیدر کرار کہنے پر بھی خوشی نہیں ملتی، مجھے فاتح خیبر کہنے پر بھی خوشی نہیں ملتی، لیکن جس طرح میرے نبی نے محبت سے مجھے ابو تراب کہا تھا، اگر کوئی مجھے اسی نام سے پکارتا ہے نا تو مجھے دل میں بہت سکون آتا ہے، اس لیے کہ یہ لقب مجھے آمنہ کے لال سے ملا ہے۔ وہ علی جو لقب جن کو آمنہ کے لال سے ملے تو وہ اتنے خوش ہوں اس لقب سے، لیکن جو لقب خود آمنہ کے لال کے رب غفور سے ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بندہ مولا کائنات کو اس لقب سے پکارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر آپ یہ بتائیں کہ رب کے دیے ہوئے لقب سے حضرت علی کتنے خوش ہوتے ہوں گے، کیونکہ یہ لقب انہیں میں نے نہیں دیا، آپ نے نہیں دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں تا قیامت آنے والوں کو بتا دیا میرے نبی کے جتنے اصحاب ہیں ان کو کیا کہنے، رضی اللہ عنہ، وہ اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے ہم سے رب راضی ہے کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے، قیامت تک آنے والا چاہے اپنے عمل پہ جتنا مرضی ناز کر لے، اس کے پاس کوئی یہ سرٹیفکیٹ یا سند نہیں ہے کہ مجھ سے رب راضی ہے کہ نہیں، لیکن قیامت تک آنے والے قرآن پڑھتے جائیں اور سنتے جائیں، اور یہ دیکھ کر صحابہ کرام کو سلام عقیدت پیش کرتے جائے کہ رب تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ یہ صحابی سے میں راضی ہوا یا اس صحابی سے، بلکہ رب نے فرمایا مطلقاً میرے نبی کا آخری صحابی، پہلا صحابی سے آخری صحابی تک جتنے بھی میرے نبی کو دیکھ کر پڑھنے والے کلمہ صحابی ہیں ان سب کے سب سے اللہ راضی ہو گیا۔ یہی ان کا امتیاز ہے، یہی ان کی شان ہے۔ وحدہ لا شریک ہمیں بھی ایسا بنائے اور ایسا عمل عطا فرمائے جس سے وحدہ لا شریک ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہمیں رضا والے عمل کرنے کی، دنیا سے بچنے والے عمل، مولا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔